الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فتؤمي إيماء وجعل إيماءك لسجودك أخفض من إيمائك لركوعك. أخرجه أصحاب السنن واستدل به جماهير الفقهاء من الأئمة الأربعة المتبوعين بالخير. وأخرج البزار في مسنده والزيلعي في نسب الراية وقاسم بن قتلوبة في المجموع أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يسجد على وسادة فرمى بالوسادة وقال صل قائما فإن لم تستطع فصل قائدا فإن لم تستطع فتؤمي إيماء وجعل إيماءك لسجودك أخفض من إيمائك لركوعك. وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فرآه يسجد على حطب فرمى به وقال صل تؤمي إيماء فإن لم تستطع أن تسجد على الأرض فتؤمي إيماء وجعل إيماءك لسجودك أخفض من إيمائك لركوعك. قال الزيلعي أسانيده حسن. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. زندگی عجیب رنگوں کا مجموعہ ہے. انسانی کیفیات متغیر ہوتی ہے. نہیں ہوتا ہے اچانک وجود میں آ جاتا ہے. کس حال میں آتا ہے, کتنا کمزور اور ضعیف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے, وہ ان کو پالتے ہیں. کتنے ضعف در ضعف سے نکل کر جوان ہوتا ہے, اپنے پیروں کھڑا ہو جاتا ہے, روئے زمین کے بہت سارے مشکل کام آسان کر دیتا ہے. جب آدمی زندگی صحت کے ساتھ گزارتا ہے تو اسے کوئی کمزوری کا خیال بھی نہیں آتا. لیکن بغیر تغیر کے اور تبدل کے وہ ذات جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ اپنی احدیت اور صمدیت کے صفات کے ساتھ, شہنشاہیت مطلقہ کے ساتھ وہ لم یزل ہے, ابد الآباد کے لیے ایک ہی حالت پر ہے. کوئی تغیر و تبدل, کمی اور زیادتی اس میں نہیں ہے. مخلوقات کے حالات بدلتے ہیں. زندگی کے رنگ ہمارے سامنے, آپ کے سامنے تبدیل ہوتے ہیں. ان تبدیلیوں میں
خدا کی قدرت اور اس کی نیرنگیاں کار فرما ہیں. ہاتھ بھی موجود ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے، پیر وہی ہیں، چلتے نہیں، سانس وہی ہے، جلدی ٹوٹ جاتی ہے. وہ ایک عربی شاعر نے اپنے بڑھاپے پر نظر ڈالی تو رونے لگا اور کہا کہ الا لیت الشباب یعود یوما فاشکوہ بما فعل المشیب. آئے جوانی ایک دن کے لیے واپس آئے، میں شکوہ کروں گا آپ کو کہ اس بڑھاپے نے، وقت کے گزر نے میرے ساتھ کیا کر دیا، کہاں تھا وہ کہاں پہنچا دیا. الا لیت الشباب یعود یوما فاشکوہ بما فعل المشیب. او دا جندن دے چے بجوڑ کلا نا جوڑے او سخدینے چے پا دل ترتل جوڑے. 1979 میں یہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، پشاور اسپتال میں داخل تھا تو پشاور کے عظیم خطیب اہل حق کے ترجمان ہمارے فخر و مفخر مولانا محمد امیر بجلیگر اچانک اخبار میں پڑھا اور خود تشریف لائے، اور جب میرے کمرے میں داخل ہوئے تو دور سے اپنے خاص انداز میں کہا ویدا جندن دچ بجوڑ کلنا جوڑے او سخدائی نے چبتل ترتل جوڑے. اسی کو زندگی کہتے ہیں کہ آدمی چلتا ہے، جوانی ہوتی ہے اور ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پھر اگر میں وہاں سے یہاں تک آؤں تو پھر 10 منٹ ممبر پر بیٹھا رہوں گا اور زبان نہیں کھول سکوں گا، سانس کام نہیں کر رہی. کسی زمانے میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے میں نیو کراچی 11F سے روانہ ہوا پیدل، اور پتہ نہیں کون سا کورنگی کریک ایریا ہے کیا ہے، دگڑ مٹی جنگلات پانی خراب حالات. وہاں سے گزر کے جیسے 11 ساڑھے 11 بج رہے تھے، حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب کے مدرسے میں پہنچا، دارالعلوم کراچی. صرف ایسے سادے سے کمرے تھے، اور ایک طالب علم سے میں نے پوچھا کہ حضرت صاحب ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، مفتی اعظم پاکستان ہے، وہ تو عام لوگوں سے نہیں ملتے ہیں. تو وہ باتیں کئی حضرت مفتی صاحب نے سنی، قریب میں گھر تھا اور اس کی کھڑکی کھلی تھی تو باہر ایک آدمی آیا، وہ مجھے کہا آپ کو بلا رہا ہے. میں اندر گیا، حضرت بستر پر بیٹھے تھے اور ململ کی سادی پگڑی چارپائی کے پائے میں ڈلی تھی، اور مجھ سے بہت پرتپاک ہاتھ ملایا اور فرمایا کچھ بیمار بھی ہوں اور میری عمر بھی زیادہ ہے، ملاقاتیوں کا رش ہوتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا، آپ کو مجھ تک پہنچنے میں تکلیف ہوئی، معاف فرمائیے. کچھ بات چیت، کچھ اساتذہ کی خیر خیریت، پڑھنے کے مقاصد معارف پتہ کیے، جوابات سے بے انتہا خوش ہوئے، اور اسی آدمی کو کہا کہ تقی میاں جاؤ طالب علم کے لیے معارف القرآن لے آؤ. 5 جلدیں اس وقت چھپی تھی. جب وہ دوڑے تو میں سمجھا کہ اچھا یہ مولانا تقی صاحب ہے، اس وقت تک دیکھے نہیں تھے. اور دوسرے مولانا رفیع صاحب وہ بھی خدمت میں تھے، اور
یہ کرفیو کا زمانہ تھا تو گاڑیاں نہیں چلتی تھی. تو میرے ایک دو مہمان پشاور سے آئے تھے، ایک میرے والد تھے اور ایک بعد میں سسر بنے مولوی محمد غلام صاحب، محمد انور شاہ کے نانا. تو ان کی بھی خواہش تھی بزرگ ہستی سے ملنے کی. یہ زمانہ تھا کہ نیو کراچی 11F سے دارالعلوم کراچی مفتی شفیع کے گھر تک پیادہ گئے اور پھر واپس بھی آئے. واپسی پر بنوری ٹاؤن اور جامعہ فاروقیہ اور یہ سب سیر علمی کی. الحمدللہ اللہ ان سب اداروں کو تا قیامت سرسبز و شاداب رکھے. اور یہ تو مشہور معمول رہا تھا کہ میں یہاں سے روانہ ہوتا تھا، برادر محترم مولانا قاری مفتاح اللہ سراب گوٹ میں ان کا ادارہ بنوری ٹاؤن کا، اس میں وہ نگران اعلیٰ ہے، استاذ الاساتذہ ہے. وہاں چائے وائے پی لیتے تھے اور ٹیلائی ہو جاتی تھی. پھر وہاں سے پھر روانہ ہو کے کبھی کبھی کوئی گاڑی والا مل جاتا. تو زندگی کے اتوار بدلتے. اس سے بھی زیادہ واقعات ہیں. ایک جگہ جانا ہوا، چھوٹا تھا، تقریباً 14-15 سال کا ہوگا. تو وہاں رات کو خواتین نکلتی ہے. ہمارے دیہاتوں میں عورتیں دن میں کہیں نہیں جاتی آنا جانا، رات کے وقت عورتیں ایک دوسرے سے ملنے جاتی ہے. والدہ صاحبہ نے کہا کہ وہاں جانا ہے، ان کو میں نے کھلوایا، تم ساتھ چلو گے. تو وہاں راستے میں ایک گھر تھا، وہ اپنے کتے رات کو چھوڑتے تھے. ان کو کھلوایا تھا باقاعدہ. ان کا بیٹا میرا کلاس فیل ہو رہا ہے اور وہ اب بھی زندہ ہے. وہ بھول گیا یا انہوں نے زیادتی کی. جب ہم وہاں سے آ رہے تھے تو کتا کھلا ہوا تھا. میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں اور آپ میری مدد نہ کریں اور نہ شور مچائے. اس کتے کو میں ایسا سیدھا کر دوں گا جیسے مرغی کے چوزے کو، مگر آپ کے رونے دھونے سے مجھے شکست ہو جائے گی. معاونی عمر نے والے میں پرے خوش ساتھ ہوا تھا دیوال تے میرا اخلاص کو. صبح تاندار آیا مجھے ملنے کے لیے، کہتے ہیں آپ کو پستول دلاتا ہوں. میں نے کتا پستول سے مارا ہے کیا؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے. اس لیے عرب شاعر کہتا ہے کہ اس بڑھاپے نے کیا کر دیا. ابھی جبہ پہنتا ہوں تو رومال گر جاتا ہے، رومال اٹھاتا ہوں تو پاؤں پھسلتا ہے. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے. اس حالت میں بھی حرمین شریفین، واہ واہ واہ. مجھے یاد نہیں ہے 1983 سے اب تک جو میں گیا ہوں کہ میں نے اتنی زیادہ نماز حرم میں پڑھی ہو. لوگ عموماً دور رہتے ہیں. اس دفعہ اور آج کل یہاں ممبر و محراب کی برکت سے قریب ترین قیمتی ہوٹلوں میں ہمارے دوست اور رفقا اس عاجز اور فقیر کے لیے جگہ بک کراتے ہیں بما دوستوں کے. تو میں نے کہا اس کا شکر تو کرنا چاہیے کہ ہر نماز میں ہم جائیں. اور جاتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. معمول رہا ہے کہ مدینہ منورہ جانے کے بعد پھر ایک عمرے کے لیے آتا ہوں میں. حالانکہ مکہ میں ہوتے ہوئے تمام عمرے مکمل، جیران نہ کبھی ہو، تنعیم کبھی، لیکن خواہش ہوتی ہے کہ ایک احرام مدینے سے باندھ دوں. حضرت اقدس فقی الامت، فخر و مفخر علماء اور اولیاء، میدان سیاست اور فراست کا شاہ سوار حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ عمرۃ النبی تو وہ ہے جو پیغمبر نے کیا ہے.
آپ نے تو وہاں سے احرام باندھا تھا. ایک زمانے میں حکومت سعودیہ نے اعلان کیا کہ جو مکے والے مدینہ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، وہاں سے سیدھا جدہ نکلیں گے. اور میرا معمول ہمیشہ مدینہ منورہ سے ایک عمرہ کرنے کا رہا ہے. اس دفعہ ایک عربی ڈرائیور سے بات چیت کی اور اس نے کہا کہ چلیں گے تو تیار ہو کر، کہ اگر ہمیں آنے نہیں دیا تو جدہ جائیں گے، مجبوری ہے، کوشش کروں گا میں بہت. ہم نے زمزم بھی گاڑی کے اوپر باندھ لیا. اس زمانے میں مدینہ منورہ میں زمزم نہیں ملتا تھا، زمزم مکہ سے اور کھجور مدینہ سے. پورا لو لوانگڑے لگے ہوئے اوپر بندھے ہوئے، اور ہم مدینہ گئے اور مدینہ میں دن پورے کیے. واپسی پر عربی ڈرائیور وہی ہمارے ساتھ تھا، اور اس نے کہا چلے کوشش کرتا ہوں. جس جگہ گاڑیوں کو واپس کرتے تھے کہ آپ مکہ نہیں جا سکتے دوبارہ، آپ حج کر چکے، آپ سیدھا جدہ نکلے. وہاں ایک بڑا ہیڈ آفس تھا پولیس کا. وہ سعودی بڑے دلیر ہوتے، ان کی حکومت میں یہ اچھی صفت ہے یا بری، لیکن اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتی. وہ گاڑی کھڑی کر کے سیدھا اندر گیا اور ہیڈ افسر سے ملاقات کی، اور اس سے کہا ایک شیخ پاکستان سے آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بہترین عمرہ مدینہ منورہ سے مکہ جانے کا ہے، اور اس نے احرام باندھا ہے. اب اگر آپ اجازت دے تو اس کو لے جاؤں، اور اگر اجازت نہ دے تو اس کو موڑ دوں جدے کی طرف، جیسے آپ کہیں. وہ آیا، مجھ سے ملاقات کی، اور میری وہ قرآنی و حدیثی عربی کتابی وہ سن کے اتنا خوش ہوا کہ اندر گیا، اب تحفہ اٹھا کے لے آیا. اور بچے گھر والے سب ساتھ تھے. انور شاہ شاید 2-4 سال کا تھا، اور سب کو ٹافیاں بانٹی، اور مجھے کہا اذا اتصلت بمکہ فلندعو ایضا انشاءاللہ، اور بارک اللہ عمرتک من المدینہ الی مکہ المکرمہ عمرۃ نبویہ. جب آپ یہ عمرہ کریں گے تو ہمارے لیے بھی دعا کریں، آپ کا مدینے سے مکے والا عمرہ اللہ مبارک کرے. اس کو کہا لے جاؤ شیخ. رہے الفت میں کو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. اللہ نے ہمیشہ راستہ دیا ہے، امداد فرمائی ہے، الحمدللہ. ہمارا تو ایسے کمزور سا ویزا ہوتا ہے سعودی عرب پہنچنے کا، اس میں نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ، لیکن ہم کو تو کرنا ہے. مسلمان جب اس سرزمین پر پہنچے تو اس کو حج عمرہ کرنا چاہیے. میرے ایک بھائی کو میں نے حرم کی صفائی ستھرائی والوں میں بھیجا تھا. یارا چتا حرم تے میں مخے تھا کا چالتا جارو اما صفائیو کما خدا رضا کم قدرت تا منظور ہوا. یہ پروٹیکٹر افسر آگے دارور دا تلے گا محلہ پا مخ. وہاں یہ دستور ہے کہ جب حج کے دن آتے ہیں تو نوکروں کو کہتے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں. تو وہ مجھے فون کرتا تھا، میں کہتا نوکری چھوڑو اور حج کرو. نوکری کیا ہے، نوکری اب بہت ہوگی. وہ سیدھا احرام باندھ کے اور منا عرفات اور مزدلفہ واپسی پر فارغ ہو کر اس کی پیشی ہوتی تھی کہ آپ کیوں حج کر چکا. اس نے کہا میرا بھائی ہے وہ عالم ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے عجمیوں کے لیے حج بہت ضروری، اور حج قیمتی ہے، نوکری قیمتی نہیں ہے. افسران ہیں، سب مسلمان ہیں، ان کے دل میں محبت آ جاتی کہ ہمارے لیے اور حکومت سعودیہ کے لیے دعا کیے کہ بہت زیادہ. کہا اچھا آپ کی تنخواہ بماں انعام کے کر دیتے، نوکری برقرار ہے. 6 سال رہا اور 6 سال اسی طرح کرتا رہا.
ایسے واقعات بھی عجائب اللہ دکھاتا ہے. وہ رنجیت سنگھ نے پابندی لگائی تھی، وہ سکھ تھا، حالانکہ سکھوں کا بنیاد جو تھی وہ اسلام کی تھی. بابا گرو نانک، بابا فرید گنج شکر کا ہمدرس ہے، لیکن بگڑتے بگڑتے ان سے بھی ایک ہندو دھرم بن گیا، اور سکھوں میں کوئی خیر اب نہیں رہی. جیسے مرزائی اور قادیانی مسلمانوں سے ٹوٹ گئے اور بالکل غیر اسلامی اور کافر فرقہ بن گیا ہے. تو رنجیت سنگھ کے زمانے میں جب کوئی گائے کاٹ دیتا تو اس کے بدلے میں وہ آدمی کو قتل کرتا تھا. قربانی کے دن آئے اور ایک مسلمان کو جذبہ چڑھا، اس نے گائے خریدی اور قربانی کر لی. شور مچ گیا کہ گائے کاٹی رنجیت سنگھ کی حکومت میں، اور جنہوں نے دیکھا تھا ان کو بہت منت کی کہ یار اس کو مت بتاؤ، مار ڈالے گا مجھے، چھوٹے چھوٹے بچے. اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا. رنجیت سنگھ کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ سچ سے بہت خوش ہوتا تھا. اس نے کہا کیوں گائے کاٹی؟ کہا مذہبی جذبہ چڑھ گیا. ہاں بس میرا کوئی قصور عذر نہیں ہے، مجرم ہوں میں آپ کی حکومت کا. اس نے کہا آپ نے سچ بولا ہے، چلو معاف ہے. اگلے سال اس نے 2 گائے کاٹی. رنجیت سنگھ کو پھر پتہ چلا. اس نے کہا یہ شخص مجھے تنگ کر رہا ہے اور میری حکومت کو کمزور کر رہا ہے، اور میرے سامنے لائے بغیر اس کو پانسی گھاٹ میں بند کرو، صبح سویرے لٹکا دو اس کو. قدرت کو منظور تھا. اس رات کو رنجیت سنگھ کے ہاں بہت زمانے بعد ایک لاڈلا سا بچہ پیدا ہوا. اس کا بیٹا نہیں تھا، کئی سالوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا. تو بیوی نے اس کو بستر سے خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی، ہمیں پیارا سا بیٹا دیا ہے، ایک جانور کے بدلے میں انسان کو قتل کرنا بڑی ناشکری ہے، آپ کو خیال کرنا چاہیے. وہ جس کو گایوں کے جرم میں پکڑا ہے اس کو معاف کر دو. رنجیت سنگھ نے جو خط دیکھا بیوی کا، اسی بستر علالت سے تو چیخ پڑا. اس نے کہا یہ عجیب مسلمان ہے اور اس کا عجیب خدا ہے، ہر طریقے سے اس کو چھڑاتا ہے. اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرا اور تیرے خدا کا جھگڑا رہا، میں نے تیرا خدا مان لیا کہ وہ بلند و برتر ہے، وہ قوت و طاقت والا ہے، کسی قیمت پر رنجیت سنگھ تجھ پر قادر نہیں ہے. اب تجھے اجازت ہے ہر مہینے اور جب تو چاہے گائے کاٹا کرو اور اس کے پیسے شاہی خزانے سے لیا کرو. آفرین ہے تیرے خدا پر. خدا کی قدرتیں بھی عجیب و غریب ہیں. خدا کی قدرتیں واضح ہے، بالکل آیات بینات ہے. تأمل فی ریاض الارض وانظر الى آثار ما صنع الملیک عیون من لجید شاخصات علی احدابها ذهب سبیک علی قضب الزبرجد شاہدات بأن اللہ لیس له شریک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. اس دفعہ یہ نقصان ہوا کہ چونکہ پتہ نہیں چلا کہ دوائیوں کا ہجوم تھا. کیا معاملہ تھا کہ میں نے رات کو دوستوں سے بات کی، ہمارے جو وہاں دوست تھے اور ان کی گاڑیاں ہیں، وہ یہ محسوس نہیں کرنے دیتے ہیں کہ میں وہاں سفر میں ہوں. وہ مجھے ایسا رکھتے ہیں جیسے احسن العلوم میں ہوں.
اور جب بھی وہ آتے ہمارے ہوٹل کے نیچے بانجا اور ماموں دونوں گاڑیاں کھڑی کر دیتے، اعلیٰ ترین عمدہ بہترین گاڑیاں. اور ان دنوں میں جب تک میں وہاں ہوں وہ کہیں نہیں جاتے. وہ کہتے حضرت آئے ہیں ان کی خدمت میں، ہم کہیں جائیں گے نہیں. تو ان کو پتا تھا. میں نے کہا عمرہ کرے؟ کہا بالکل. صبح فجر پڑھتے ہی چلے؟ میں نے بالکل. فجر کی نماز میں جب میں مسجد نبوی میں ابتدائی صفوں میں، الحمدللہ یہ بہترین دن تھے اور اس میں رش نہیں تھا، حجاج جا چکے تھے اور باقی لوگ آئے نہیں تھے، تو بس ہم فقیر اور مسکین خوب اس میں مزے کر رہے تھے. لیکن اس دن اف دفع ہو جائے نیند. کیا غلبہ تھا کہ میں نے رکوع میں سجدے کی تسبیحات پڑھی اور سجدے میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو سجدہ ہے، یہ پہلے تو تم نے رکوع کیا ہے. آیا نئی دوائیوں کا اثر تھا. مدینہ منورہ کی خوبصورت مستی تھی اور کیا بے قابو ارکان تھے. تو ساتھیوں نے کہا کہ طبیعت بہت زیادہ ناساز لگ رہی، آج آرام کر لے. وہ تو مسافر ہو کے چند دن ہوتے. وے مسافران ملمان راشیو بیازی پا تلوار، قسم پخ دے دل تخ بس خاور کے دل مزکار. حاجی محمد امین صاحب تو رنگزئی کہتے ہیں کہ مہمان آ جاتے ہیں مسافر پھر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. یہاں سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو بس مٹی ہونا کافی ہے. خوش قسمتوں کو نصیب ہوتا ہے. تو وہ برادر محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کی روایت ہے. یہ ٹھیک ٹھاک مولوی ہے، یہ کچا مولوی نہیں ہے، پکا. یہ اور بات ہے کہ سیاست کے لیے آڑیاں پاڑیاں کرتا ہے. بھائی تا دیدہ زان نا دیدہ کو، ایک شاعر کسی دوست کو گلہ کرتا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کرتے ہو. یہ بہت نامناسب بات ہے. علم کی اس کمی نشتہ، مکمل عالم ہے، بہترین یاداشت کے ساتھ اہم مہم مسائل حفظ رکھتا ہے. ورنہ آسان تھوڑی ہے اتنے مولویوں کی سربراہی کرنا. اور ایک شخص گزرا ہے نا، منصور ابن حلاج، اس کے کچھ کام بہت عجیب تھے، کچھ کام بہت ناجائز تھے. علماء بہت پریشان تھے، عجیب عجیب الفاظ کہتا تھا اپنے بارے میں. اخیر میں ایک لفظ کہنے لگا تھا انا الحق وانا الحق. علماء نے کہا کہ یار ایسا مت کہو، ذالک بان اللہ هو الحق، حق تو اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے، تم کیوں ایسا؟ اس نے کہا انا الحق. علماء تنگ آ گئے، غریب. چوں تنگ آمد و بجنگ آمد. ابن جریر کا زمانہ تھا، تبری کا. 400 سال تک اس کا فقہی مذہب رہا ہے. ابن جریر کی 3 بڑی کتابیں، ایک تو تفسیر قرآن ہے، موجودہ دنیا میں اس سے پہلی تفسیر مجھے معلوم نہیں ہے. 304 میں مکمل ہوئی ہے، 306 تک نظر ثانی ہوئی ہے، 310 میں ابن جریر مرا ہے. اور دوسری اس کی کتاب تہذیب الاثار 88 جلدوں میں احادیث کی. اور تیسری اس کی تاریخ الامم والملوک، غالباً یہی پہلی تاریخ ہے اسلام کی. ابن جریر نے فتویٰ لکھا تھا کہ اس کو قاضی کو کہا کہ اس کو قضا کے اندر سزائے موت دے دو، لوگ خراب ہو رہا ہے، انا الحق کرتا ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں. بعض لوگ ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ ان پر ہمیں بھی ناراضگی رہتی ہے. پتہ نہیں ان کا کیا مطلب ہے کہ آئے دن کسی نہ کسی تقریر میں نامناسب باتیں کرتے ہیں. بھئی ہمارا فرض بنتا ہے
کہ ہم شریعت کا دفاع کریں اور کہے کہ یہ الفاظ اس کے صحیح نہیں ہے، اس شریعت کا دفاع ہے۔ علماء سب جمع ہو گئے اور منصور حلاج سے پوچھا کہ بھئی تم اس جملے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہو، اور کتاب کہہ رہی ہے کہ آپ کا سر قلم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا جو کتاب کا ہے وہ حق ہے، اور انا الحق اور انا الحق۔ بادشاہ وقت بھی نکل آیا باہر، تو ابو القاسم جنید بغدادی کو کہا گیا کہ آپ بھی دستخط کریں فتویٰ پہ۔ اس نے کہا ولایت کے لباس میں تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے خانقاہ میں جا کے علماء کرام کا لباس پہنا، شان علماء، تو دستخط کر لی۔ منصور دیکھ رہا تھا اس کو، کہو تیری انگلیاں نہیں ٹوٹی دستخط کرتے ہوئے، تو جانتے ہوئے میرے خلاف دستخطیں کر رہا ہے۔ تو چونکہ علماء کرام کی نظر میں وہ بہت ہی مقبوح تھا، اس لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے پتھر بھی تھوڑے تھوڑے مارتے ہیں۔ شیخ شبلی جو اس زمانے کے سید الطائفہ تھے، انہوں نے ایسے پتھر پھینکا تو اس نے کہا اوف، ہوئی یہ تو بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا میرے اوپر۔ اس نے کہا سارے لوگ مار رہے ہیں۔ کہا سارے لوگ مار رہے ہیں، وہ جانتے نہیں، تم جانتے ہوئے مجھے پتھر مار رہے، تم تو نہ مارا کرو۔ توبہ۔ مولانا اشرف علی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جب ان کو ذبح کیا تو چھری سے انا الحق، خون سے انا الحق، جگہ سے انا الحق، راستے سے جہاں سے انا الحق انا الحق۔ توبہ۔ علماء کرام گھبرائے نہیں، علماء نے کہا ہم شریعت کے محافظ ہیں، ہم کرامات سے کسی کو بچا نہیں سکتے، یہ ہماری آزمائش اور امتحان ہے۔ تو ویسے آپ کو یہ قصہ اتنا دردناک سنا ہے، لیکن میں کبھی نہیں سناتا ہوں۔ مولانا اشرف علی نے لکھا ہے کہ یہ آگے والے واقعات نہ سنائے، لوگ پریشان ذہن ہو جاتے ہیں۔ علماء دین کو حکم ہے کہ وہ شریعت کی حفاظت کرے، اس کا دفاع کرے، اور کسی کی کرامت یا ولایت کا لحاظ نہ کرے۔ وہ تو ایک باطنی چیز ہے، خیالی چیز ہے۔ اگر کوئی ولی خواب دیکھے کہ وہ بادشاہ ہے تو پھر ممنون حسین صاحب کو اتار دیں گے کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں بادشاہ ہوں، یا وہ کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو پھر خاقان عباسی کو کہے کہ آپ بس بڑے والے کی طرح نااہل ہو گئے، میں اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ شریعت شرع لکم من الدین ما وصى به، شریعت وہ ہے جس کی تاکید پیغمبروں کو کی گئی۔ پیغمبر ہر چیز میں بلند ہے، قوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آسانی نصیب فرمائے۔ تو بات یہی ہو رہی تھی کہ مولانا نے مجھے یہ روایت سنائی کہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود فرماتے تھے کہ میری ارمان ہے کہ میں 15 یا 20 دن کے لیے مدینہ منورہ جاؤں، اور پیغمبر کا پڑوسی ہو جاؤں، کیونکہ 15 دن مدت اقامت ہے۔ کوئی شخص جب کسی شہر میں کم از کم 15 دن رات ٹھہرنے کی نیت کرے تو وہ مقیم ہو جائے گا۔ تو حضرت مفتی صاحب مصروف بہت ہیں، مصروف لوگ کہاں زیادہ دن لگا سکتے ہیں۔ ہمیں بھی 13 دن دونوں جگہ ملے، 7 دن مکہ میں اور 6 دن مدینہ میں، لیکن اس دفعہ یہ عزم نصیب ہوا۔ مجھے کائنات کے علماء سے جو اللہ نے محبت دی، ان میں موجودین اور بعد میں گزرنے والے علماء میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے بڑی عقیدت محبت رہی ہے، اور تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میں آئندہ جب بھی جاؤں گا تو 15 یا 20 دن کی نیت کر کے اور مدینہ ہی جاؤں گا۔ اور مدینہ منورہ جانے کے بعد
کبھی تنعیم سے عمرہ، کبھی ذوالحلیفہ سے عمرہ، کبھی جیرانہ سے، کبھی طائف سے، کیونکہ عمرے کے لیے آنے جانے سے مدت اقامت نہیں ٹوٹتی. ابن عابدین نے لکھا ہے ان التوالی لیس بشرط عند احد، کسی نے بھی مسلسل وہاں رہنا شرط نہیں لگایا، آنا جانا ہو سکتا ہے. جیسے کوئی 15 دن کے لیے مکہ مکرمہ جائے اور پھر ایک دن منا دیکھنے جائے، عرفات دیکھنے جائے، مزدلفہ دیکھنے جائے، تو اس سے اقامت نہیں ٹوٹتی. اقامہ 15 دن کا برقرار ہوگا، کیونکہ عمرہ تو 3 گھنٹے میں چلے گئے اور 3 گھنٹے میں واپس ہو گئے. 2 گھنٹے میں آرام سے عمرہ ہوا، فجر پڑھ کے چلے جاؤ اور مغرب اور عشاء میں واپس آ جاؤ. تو یہ بھی ایک صورتحال ہے جو اس سفر میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ نے اپنی خاص شان کرم بالائے کرم اور رحمتوں کے دریا سے نصیب فرمایا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی نصیب فرمائے. اور یہ جو مرض لاحق ہے، جس نے خود چلنے کے بجائے کرسی پر بٹھا لیا، تو آپ بڑی تعجب سے دیکھتے ہیں، محبت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. لیکن یہ دن تو آتے ہیں. یہی مدت تھی پیغمبر کی عمر کی، 60 سال پر تو اتفاق ہے. آگے جتنی عمر ہے وہ سب اختلافی ہے، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، یہاں تک ہے. اس سے آگے کوئی روایت نہیں. اور آپ کوشش کرتے تھے کہ اٹھ جاؤں. بیویوں سے کہا پانی رکھے، انہوں نے پانی رکھا ٹب میں، آپ اس میں اتر گئے اور نہایا. بیویوں سے کہا کہ آہستہ آہستہ پانی ڈالو. نہانے کے بعد کپڑے پہنے اور پھر فرمایا کہ ادعو عباسا و علی، عباس اور علی کو بلاؤ. وہ دونوں آ گئے. آپ نے عباس پر ایک ہاتھ رکھا اور علی پر دوسرا. عباس بڑے، 3 سال آپ سے بڑے، چچا ہے. علی چھوٹے ہیں، داماد ہے، چچا زاد بھائی ہے. اور ان کو طریقہ بتایا کہ آہستہ آہستہ قدم لے، کیونکہ میں تو بیمار ہوں نا، چل نہیں سکتا ہوں. اس سے پتہ چلا ہے کہ بعض حالات میں آدمی اس طرح کسی سہارے سے بھی اپنے مقام پر پہنچتا ہے. اللہ. جب آپ تشریف لے آئے تو مشہور روایت تو یہ کہ آپ صف میں کھڑے ہو گئے، لیکن قوی روایت بخاری کی یہ ہے کہ نہیں، آپ نے ابو بکر کو اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھے، لیکن ابو بکر پیچھے چلے گئے اور آپ ان کی جگہ مصلی پہ آئے اور آپ نماز پڑھا رہے تھے. وہ اتنی آواز نحیف تھی اور کمزور تھی کہ صرف ابو بکر صدیق سنتے تھے. مسند امام احمد میں کہ آپ جب تشریف لائے تو ابو بکر نے فاتحہ پورا کیا تھا اور آپ نے آگے سورت ملا لی. پتہ چلا کہ مقتدی کی حیثیت سے فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. سورت آپ نے ملائی اور اس طرح نماز پوری ہو گئی. بخاری میں کان الناس یصلون بصلاۃ ابی بکر و ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ گویا ابو بکر کی آواز کی اقتدا ہے اور ابو بکر پیغمبر کی آواز سن کر اٹک بیٹک فرماتے ہیں. نماز کے بعد آپ نے خطاب بھی کیا ہے، منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے سر پر پٹی مبارک بندھی ہوئی تھی، چونکہ درد رہا تھا بہت زیادہ، پٹی بندھی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ نے نماز کے بعد ابو بکر کو کہا میں نے آپ کو کہا کہ پڑھاتے رہو، کیوں پیچھے ہٹے؟ ابو بکر نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کو کوئی حق نہیں کہ نبی کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑے رہے اور امامت کرے، آپ آئیں بس آپ ہی امام ہیں۔ علماء کہتے ہیں نبی حیاً میتاً امام ہے، وصال کے بعد بھی آپ کا جسد اطہر ازکا اتقا انقا خیر الدنیا وما فیہا، وہ بستر پر جلوگر تھا اور باجماع صحابہ صفوں میں کھڑے ہو کے اللہ کی ثنا اور درود پڑھ کر کے جنازے مکمل کر رہے تھے۔ کہتے ہیں یہ سوچ بھی پیدا نہیں ہوئی کہ امامت کرے، سوچا بھی نہیں کسی نے، یہ روایت ہی نہیں ملی۔ سب صفوں میں حضرت کا جسد مبارک بغیر تشبیہ کے سامنے ہے۔ آپ وہ جو ابو بکر نے کہا تبت حیا و میتا، آپ زندگی میں بھی مقدس تھے، وفات کے بعد بھی۔ اس کی ایک توجیہ یہ کہ آپ ہر حال میں امام ہیں، اب بھی آپ امام ہیں، ایسی شان ہے آپ کی۔ آپ نے کہا تھا تھوڑی دیر کے لیے مجھے خالی چھوڑ دو، جبریل میکائیل اسرافیل عزرائیل ملائکہ مقربین کے ساتھ آ کے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد ابو بکر عمر عثمان و علی اور عشرہ مبشرہ آ جائے، پھر مہاجرین آئے، پھر انصار آئے، پھر مدینہ منورہ اور حوالی کے مرد آئے، عورتیں آئے، بچے آئے۔ اس لیے دیر لگ گئی تدفین میں، اس کی وجہ تھی کمرہ عائشہ میں آپ جلوہ افروز تھے۔ کتنا بڑا دقیق وقت تھا، بھائی نہلایا جائے گا، ابو بکر نے کہا نہلایا جائے گا، صاحب خاموش۔ کپڑے اتارے جائیں گے، ابو بکر نے کہا نہیں اتارے جائیں گے۔ قبر کہاں بنے گی؟ جس جگہ روح دے چکے ہیں۔ جنازہ اٹھایا جائے گا، ہلایا نہیں جائے گا، اتنا مشکل کام ہے۔ ہر مسئلے کا جواب ابو بکر۔ بخاری اور ابو داؤد میں صحابہ کہتے ہیں کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہمارے بہت بڑے عالم تھے۔ تفضیل الشیخین میں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں جس طرح ابو بکر کی افضلیت مسلم ہے، ان کا اعلمیت بھی مسلم ہے۔ صرف ایک مسئلے میں اختلاف ہوا کہ لحد بنے گی یا شق بنے گی۔ ابو بکر صدیق نے کہا دونوں کو بلاؤ، ایک لحد کا ماہر تھا اور ایک شق کا ماہر تھا، اور ابو بکر نے دعا فرمائی خدا لحد والے کو پہلے بھیج دے، وہ پہلے آیا۔ ابو بکر کی یہ ترغیب تھی اور اختیار تھا کہ اللحد لنا والشق لغیرنا، لحد افضل ہے شق سے۔ ایک تو وہ کھود کے پھر قبلے کی طرف، وہ یہ لحد ہے، اور ایک ایسے ہی کھود کے لاش رکھ کے اوپر پتھر رکھ کے بن کر دے، وہ شق ہے۔ بہرحال زندگی ایسی ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور تھکی تھکائی طبیعت اور کئی امراض کا بونچال موجود رہتا ہے، لیکن جب سے آیا ہوں الحمدللہ نمازیں پڑھانا نصیب ہو رہا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ اس منبر و محراب اور یہ بخاری و ترمذی کے درسیات اور یہ مسلمان بھائیوں کو پورے عالم کو واعظ اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ رکھے۔ آپ میرے بھائی ہیں، میرے دینی معتقدین ہیں، میرا سرمایہ ہے۔ کتنے پاکان ہوں گے، کتنے معصومین ہوں گے، کتنے مساکین ہوں گے، کتنے فقراء اللہ ہوں گے، جب وہ اٹھیں گے اور دعائیں کریں گے تو انشاء بیڑا پار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی صحت کاملہ شفا عاجلہ دے۔ باقی یار زندہ صحبت باقی تقریریں پھر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ واہ اللہ اکبر اللہ اکبر
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى الذي هو إله في الأرض وإله في السماء الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء قائد الخير كله في الدنيا والعقبى شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء وعلماء أمته الفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم وفي رواية ولعامتهم متفق عليه. وأخرج البخاري في الجامع الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والترمذي في السنن. وقال ابن حجر أسانيده عالية.
وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن أخرجه أصحاب السنن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، أخرجه الشيخان. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ابن حجر أسانيده جيدة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام فرمائیں. پوچھا ہے کہ کیا عورت کا حج بدل آدمی کر سکتا ہے؟ یعنی مرد کرے گا؟ مرد کا حج بدل عورت کرتی ہے یا عورت ہی نہیں؟ درست ہے، ایک دوسرے کا حج بدل جائز. جس خاتون نے آپ سے پوچھا تھا کہ میرے والد بہت کمزور ہے اور سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ نے کہا حجی یا نہ ہو، اس کی طرف سے آپ حج کرے، بیٹی کو کہا. اور پھر فرمایا اگر کسی اور کا قرضہ تیرے باپ پر ہو تو کیا تو ادا نہیں کرے گی؟ فحق اللہ احق ان یؤدی. صحت کی دعائیں کی ہے میرے لیے بھی، انور شاہ کے لیے بھی، اللہ جزائے خیر دے. انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک شخص فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے والد کا نام ہٹا کر اس کی جگہ اپنے شوہر کا نام بتاتی ہے وہ حرام کی مرتکب ہوتی ہے. ایک عورت کا نام فاطمہ مقصود علی ہے اور شادی کے بعد فاطمہ ساجد کر لیا. وہ کہتے ہیں یہ کفار کا طریقہ ہے اور حوالہ دیے ابن ماجہ حدیث نمبر یہ، بخاری حدیث نمبر یہ. تو یہ دیکھنا پڑے گا، مجھے تو یاد نہیں ہے اس طرح. العلم للرحمن جل جلالہ. کیا دیوبندی کی غیر مقلد کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ پتہ نہیں کہ دیوبندی غیرتی ہے یا بے غیرت ہے. بے غیرت انسان کی نماز گدھے اور خچر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. اہل حق جو واقعتاً دیوبند سے اعتقادی رشتہ رکھتا ہے اس کی نماز نہ غیر مقلد کے پیچھے جائز ہے اور نہ بدعتی کے پیچھے جائز ہے. جو پڑھی گئی ہے وہ دوبارہ پڑھی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر عمرہ قبول فرمائے، تمام عمر آپ کو حرمیں آسانی سے نصیب فرمائے، حرمین آسانی سے نصیب فرمائے، آمین. بدعتی کے مروج صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب کا کہنا ہے کہ الفاظ زندگی بھر نبی نے نیک کبھی سنے نہ پر فرمائے. حضرت علی فرماتے میں مکہ میں نبی کے ہمراہ تھا، جو پہاڑ اور درخت آپ کے سامنے آتا آپ کو کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ روایت صحیح نہیں ہے.
حلبی کبیر شرح منیہ میں لکھا ہے، آپ نے کہا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کرتا تھا، باقی یہ الفاظ کسی بریلوی اینڈ کمپنی کے نکالے گئے۔ کیا موبائل بغیر تصویر بنانا جائز ہے؟ جائز ہے۔ کیا موبائل پر تصویر بنانا؟ تصویر ہے، خواہ وہ موبائل کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو۔ اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن بدترین عذاب تصویر والوں کو ہوگا، وہ کیمرے سے ہو یا موبائل سے ہو، ہاتھ سے ہو یا مشین سے ہو، ہر اعتبار سے تصویر ہے۔ ہاں چھوٹی اور بڑی کا فرق ہے، چھوٹی تصویر چھوٹا گناہ ہے، بڑی تصویر بڑا گناہ ہے۔ چھوٹی سے مراد صرف سر سینہ اور بڑی سے مراد پورا قالبوت، پورا جسم۔ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن سنت کے خلاف ہے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے نہ میں نے حضرت کی وہ جگہ دیکھی نہ آپ نے میری وہ جگہ دیکھی۔ یہ حیا و تہذیب کا تعلق ہے۔ کہتے ہیں اس طرح جو بے حیائیاں کرتے وہ بہت جلد ایک دوسرے سے روٹ جاتے ہیں اور نتیجہ افتراق اور طلاق کا ہوتا ہے۔ اگر کسی مسجد میں نماز ہوا ہو اور اس کے دو تین ساتھی آئے، اس کے نماز کا کیا حکم ہے؟ اپنی اپنی نماز پڑھے علیحدہ؟ حضرت شوال کے 6 روزے بعد لوگوں نے سننا، ہاں اس میں اختلاف ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ نہ رکھے جائے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو 3 مرتبہ نماز کے لیے اٹھاتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھتا ہے، اور اس عورت سے کہتا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ مجھے اٹھانے کی کوشش کی تو جو 3 طلاق۔ اس کے بعد وہ عورت اس کو نہیں اٹھاتی، کیا اس سے طلاق ہوگی یا نہیں؟ جو نہیں اٹھایا تو طلاق نہیں ہوگی نا، نہ اٹھائے نا، بس اتنا کافی ہے کہ 1 دفعہ اس کو کہا، 2 دفعہ کہا، اور بھی تو بہت الفاظ، ضروری تو نہیں کہ نماز کے لیے اٹھائے، پہلے سے نماز کا مسئلہ بیان کرے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ خوب علم کی باتیں بتاتے، ہم بہت دور سے حاضر ہوتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ یہ بات مشہور ہے کہ بلال نے ایک دن اذان نہ دی تو صبح نہیں ہوئی۔ قوال صاحب خوب گاتے ہیں تفصیل سے، یہ مولانا روم نے مثنوی شریف میں نقل کیا ہے۔ مولانا روم خود ایک دریائے علم کا، جیسے بخاری اور مسلم دریا ہے۔ کل ہی میں نے برادرم مولانا مفتاح اللہ کو کہا کہ مولانا روم کے اس طرح کے جو مستراتات اور مخفیات ہیں ان پر ایک بالادست شرح لکھنا چاہیے۔ وہ بات اس طرح خیال میں آئی کہ مشہور ہے نا کہ ایک ہرن مشرکین نے پکڑی تھی اور پھر حضرت تشریف لائے، اس نے سلام کیا اور آپ سے درخواست کی کہ ان سے مجھے چھڑا لے، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ اور پھر وہ آ گئی اور پھر وہ تمام مشرکین ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ محدثین نے سند کے اعتبار سے مسترد کیا ہے، لیکن عازم علماء اور اکابر فقہا انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور مدینہ میں وہ وادی موجود ہے، وادی غزالہ، اور اس سرزمین کا نام اس ہرن کی وجہ سے پڑ گیا۔ لگتا یہی ہے کہ محدثین کو حرمین کے احوال کم معلوم ہے، اس لیے بہت ساری روایتیں ان کی سندوں پر نہیں ہیں۔ شمس الدین ذہبی نے جو امام ہے تراجم اور مصطلحات حدیث کے، قواعد فی علوم الحدیث میں کہا ہے ہم ایک حدیث کو غلط کہتے سندن وَإِن كَانَ صَحِيحًا فِي الْبَاطِنِ وَأَحْيَانًا نَقُولُ لَهُ صَحِيحٌ إِسْنَادًا وَإِن كَانَ كَاذِبًا فِي الْحَقِيقَةِ۔
بعض لوگ کہتے ہیں بکرے کے خوشی مکرو ہے، مکرو نہیں ہے، حرام ہے. مکرو کہہ کے کھوٹو کھڑو تو تیار شوی ہے، مکرو ہے. اور مکرو تو حرام کا ایک قسم ہے. عالمگیری میں لکھا ہے وَعْلَمْ أَنَّ الْمَكْرُوَ نَوْعٌ مِّنَ الْحَرَامِ. اور کتاب الکراہیت میں ہے قال محمد بن الحسن کل مکروہ عندنا حرام. اور ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، اسی میں ذکر ہے، خصیتین ہے، آگے چیزیں. خصیت نہ کھاؤ اور چیزیں کھاؤ، کھانے کی بہت چیزیں. ہر پھل کھاؤ، زقوم نہ کھاؤ، سٹرابیری. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کا عمر مبارک فرمائے، آمین. 2 سال سے میرا کام بند ہے، اللہ کھول دے. 3 سال پہلے میں نے سود پر کچھ رقم لی جس کی وجہ سے میرا کاروبار تباہ ہو گیا. شکر ہے الحمدللہ. سود خوروں کو اللہ اسی طرح تباہ و برباد کرے. اور میں بہت مقروض ہو گیا، بہت خوشی ہوئی آپ کے اس طرح پٹ جانے پہ. سود خور اور سود چور دونوں تباہ و برباد ہوں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. مارکیٹ میں میرے پیسے رکھے ہوئے، کوئی وظیفہ بتائے. آپ کو وظیفہ بتانا بھی گناہ کبیرہ ہے. حضرت شیخ اللہ سبحانہ و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ آپ کی عمر برکت دے، آمین آمین. بار بار حرمین نصیب فرمائے، آمین. بارک اللہ فیکم. میرے خاندان کی بار بار حاضری کے لیے بھی دعا فرمائے. دل و جان سے دعا حاضر ہے. استراح، انشراح اور انارہ کے کیا معنی؟ انشراح کے معنی سینے کا کھل جانا، طبیعت کا فرحت ہونا، اور انارہ کے معنی آگ ہونا، سرخ ہونا. بچیوں کے انعام رکھنا نہایت نامناسب ہے. کوئی شخص عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس پر مغرب کا وقت داخل ہو گیا، عصر برقرار ہے، پورا کر لے. بھلے 1 رکعت ادھر آئی، 3 ادھر آ گئی، تب بھی عصر ہے. رافضی کہتے ہیں کہ حضرت کی نماز جناب علی نے پڑھا. جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹوں کا جھوٹ حوالے نہ دینا. ایک میسج چلا ہے کہ ایک نیوز والوں نے آپ کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے. میں آپ سے تصدیق چاہتا ہوں، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے سامنے اس کا عکس پیش کرنا ہو؟ یہ کسی نے جھوٹ بولا ہے. وہاں حرمین میں بھی اطلاع آئی ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے 40 سالہ درس بخاری کا اب مولانا کو دوں گا. یہ دوں گا ووں گا کسی کے اختیار میں تھوڑا ہی ہوتا ہے. اور 40 سالہ درس حدیث نہیں، حدیث کے 30 سال ہو گئے. 10 سال اپنی طرف سے میسج چلانے والوں نے جھوٹ بولا. اس قسم کے تمام میسج دروغ، جھوٹ، لعنتی اور جالساز لوگوں کا کام ہے. میں اس سے برأت کرتا ہوں اور میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے صاحبزادے کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین. میرے بیٹے کے دل پر میں سوراخ ہے، دعاؤں کی طرح اللہ صحت شفا عطا فرمائے. میں آپ کے پتہ نہیں کیا شاگرد ہوں. ہاں، میں آپ کی تفسیر کا شاگرد ہوں. تفسیر تو ایسا اچھا لکھا ہے آپ نے. یہ پرچی لاہور عجائب گھر بھیج دے تو جہاں انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں میلو کو، لنگور اور بندر باندھے نا، یہ آپ کی پرچی بھی لگا دے گا. کچھ ذرا صاف ستھرا لکھا کرو اللہ کے بندے. 7 سال سے اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. اللہ آپ کو جلدی یہ خوشی اور نعمت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. جہاں اموات اسلام ہوئی ہے اللہ بخشش فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. ہمارے گاؤں میں ہمارے بزرگ حاجی محمد دراز کا انتقال ہوا ہے، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے. قاری محی الدین صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ بھی فوت ہوئی ہے، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، انہیں اور ان کے گھرانے کو صبر و اجر عطا فرمائے. جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے. برادر محترم مولانا مفتی محمد نعیم صاحب بھی علیل ہے،
دعا فرمائے اللہ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ جن بزرگوں نے اپنے بچوں کا ذکر کیا ہے کہ نہیں اللہ انہیں دے، جن کی ہے اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا سرمایہ افتخار بنائے۔ جن کے کام کاج میں گرانی ہے اور جو سود تلے دبے ہیں، اللہ انہیں صدق دل سے سود سے توبے کی توفیق دے اور دیگر تکالیف پریشانیاں ان کی رفع دفع فرمائے، انہیں آرام راحت انتہائی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس معصوم بچے کے دل میں سوراخ ہے اللہ قوی القادر المقتدر اس کے دل کو درست فرمائے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی و حیات و صحت عطا فرمائے۔ اور جتنے دوستوں نے محترم نے مجاجد اور انور شاہ اور ہمارے عمرے اور سفر حرمین کی قبولیت کی دعائیں کی، اللہ اس کے بدلے وسیلے دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی